نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 81 سورۃ الاعراف۔ قرآن کریم خود ہی قوم عاد اور سمود کے بدترین فعل کی وضاحت کر رہا ہے۔ دوسرے مقامات پر اس قوم کے بعض اور اخلاقی جرائم کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی یہ بد اخلاق قوم بھی تھی، مگر یہاں اس کے سب سے بڑے جرم کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا۔ یہ قابل نفرت فعل جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، یعنی آپ دیکھیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اس کی شہرت قرآن پاک میں بھی کس قدر وضاحت ہے اس کے ارتکاب سے تو بد کردار انسان کبھی باز نہیں آئے، لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلسفہ نے اس گنونے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا کہ اعلانیہ اس کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کی، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے مجالس قانون ساز نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا، حالانکہ یہ بالکل ایک صریح حقیقت ہے۔ مباشرت ہم جنس قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام ذی حیات انواع میں نر و مادہ کا فرق صرف تناسل و بقائے نو کے لیے رکھا ہے، اور نوع انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پر ایک معاشرہ بنے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت کی دو الگ صنفیں بنائی گئی ہیں، ان میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی گئی ہے، ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے عین مناسب بنائی گئی ہے، اور ان کے جذب و انجذاب میں وہ لذت رکھی گئی ہے جو فطرت کے منشا کو پورا کرنے کے لیے بیک وقت داعی اور محرک بھی ہے اور اس خدمت کا صلہ بھی۔ مگر جو شخص فطرت کی اس اسکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب جو متعدد جرائم ہیں ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں، جو کہ نمبر 1 وہ اپنی اور اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں خلل عظیم برپا کر دیتا ہے، جس سے دونوں کے جسم، نفس اور اخلاق پر نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وہ فطرت کے ساتھ غداری اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ فطرت نے، قدرت نے جس لذت کو نو اور تمدن کی خدمت کا صلہ بنایا تھا اور جس کے حصول کو فرائض اور ذمہ داریوں اور حقوق کے ساتھ وابستہ کیا تھا، وہ اسے کسی خدمت کی بجا آوری اور کسی فرض اور حق کی ادائیگی اور کسی ذمہ داری کے التزام کے بغیر چرا لیتا ہے۔ نمبر 3 وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بددیانتی کرتا ہے کہ جماعت کے قائم کیے ہوئے تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھا لیتا ہے، مگر جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو حقوق اور فرائض و ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقہ پر استعمال کرتا ہے جو اجتماعی تمدن اور اخلاق کے لیے صرف غیر مفید ہی نہیں بلکہ ایجاباً مضرت رساں ہے۔ وہ اپنے آپ کو نسل و خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے، اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد غیر طبعی زنانہ پن میں مبتلا کرتا ہے، اور کم از کم 2 عورتوں کے لیے بھی صنفی بے راہ روی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اتنی خوبصورت وضاحت ہے یہ کی ہے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کو اس برائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا اس کے
بجائے اس کے کہ آپ اس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہیں تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان چند نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں اور بدی پر ٹوکنے والوں کا وجود تک گوارا نہیں تھا۔ آپ نوٹ کریں، آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی نیکی کی بات بتائی جائے یا کہی جائے تو اس سے بہت جلد بیزاری ظاہر ہونے لگتی ہے کچھ دنیا داری ذہن کے لوگوں کو، اور بس وہ کہیں گے کہ یہ مولوی کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعمال سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی قربت نصیب کرے۔ اچھا، وہ بدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اصلاح کی آواز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ پاکی کے اس تھوڑے سے عنصر کو بھی نکال دینا چاہتے تھے جو ان کی گناؤنی فضا میں باقی رہ گیا تھا۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی سیدھی راہ بتائے ہی نہیں، ہمیں پاکیزہ ہونے کی تربیت ہی نہ دی جائے، ہم جو چاہیں کریں۔ جب معاشرے میں کوئی برائی اس حد تک پھیل جائے کہ انسانوں کو اس کی آزادی مل جائے اور وہ برائی بھی ایسی کہ پچھلی قوموں پر اس معاملے میں عذاب نازل ہوا ہے، تو وہ کہاں لے کر جائے گی؟ قوموں کو، معاشرے کو کہاں لے کر جائے گی؟ اسی حد کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے استحصال کا فیصلہ صادر ہوا تھا قوم سمود اور عاد کے اوپر، کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی پاکیزگی کا ذرا سا عنصر بھی باقی نہ رہ سکے، پھر اسے زمین پر زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے پھل موجود ہوں اس وقت تک تو ٹوکرے کو رکھا جا سکتا ہے، مگر جب وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کسی کوڑے پر الٹ دیا جائے۔ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کا انجام جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بیوی جو غالباً اسی قوم کی بیٹی تھی، اپنے کافر رشتہ داروں کی ہم نوا رہی، یعنی ان کا ساتھ دیتی رہی، ان کو اپنے نیک جو شوہر پیغمبر تھے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ اپنی ہی قوم کی جو ہمدردیاں تھیں اور ان کی غلط باتیں تھیں ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتی رہی، اور آخر وقت تک اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے عذاب سے پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو ہدایت فرما دی کہ اس عورت کو ساتھ نہ لیا جائے، کیونکہ اس کی ہمدردیاں بھی مجرمین کے ساتھ تھیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ عزیز ساتھیوں، یہ خاص طرح کا می کیا تھا؟ پتھروں کا می۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی، اس سے پہلے فرمایا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے تو صحیح جو لوگ اعلانیہ اللہ کی معاصی کا ارتکاب اور پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس برے عمل سے محفوظ رکھے، اور ظلم کرنے کی جو ترغیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ناانصافی کی جو ترغیب ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس ذات نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے مقدس مقامات جیسے بیت اللہ شریف، جیسے قرآن حکیم ہے کتاب مقدس، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے، تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس برائی سے اور ہر قسم کے برے افعال سے محفوظ و مامون رکھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نصیب کرے اور قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.